الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم دوستو بزرگو، یہ ہماری عید کے بعد، عید الفطر کے بعد پہلی نشست ہے. اللہ کی توفیق سے ہم دوبارہ اس کے دین کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کے لیے مل بیٹھے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی رمضان میں نیک اعمال کیے اور اسی کی توفیق سے ہی محض ہم نے وہ کیے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما دے، ان کا ہمیں اجر عطا فرمائے، اس میں جو خامیاں رہ گئی ان کو معاف فرما دے. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ سورہ صاد کی آیت ہے، جس کی ترجمانی اس طرح سے ہے کہ یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا، اور یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، یہ بڑی برکت والی ہے تاکہ یہ اس کی آیتوں پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں. یہ اللہ مالک نے جو ہماری طرف کتاب اپنی نازل فرمائی ہے، قرآن مجید کی ہمیں عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا عطا فرمایا. بے شک اس کی تلاوت کا بھی بہت بڑا اجر ہے، بے شک اس کی تجوید بھی ایک یعنی نیک کام ہے، اس کے ذریعے بھی انسان نیکیاں کماتا ہے. لیکن اس کو نازل کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس پر تدبر کرنا، اس میں تأمل کرنا. اس کے بنیادی مقصد یہ ہے، جیسے اس آیت میں فرمایا گیا، کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف، مبارک کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ. بنیادی مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اس آیت کی آیتوں پر تدبر کریں. لیدبروا، تدبر کریں. اصلی لفظ ہے لیتدبروا، تا جو ہے وہ چھپ گئی ہے، لیدبروا بن گیا، تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں. تو قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کی آیتوں پر، اس میں جو معنی ان پر غور و فکر کیا جائے. تلاوت، اچھی تلاوت کرنا وہ بھی تدبر پر معاون ہوتا ہے. اس کی تجوید کرنا، وہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ سمجھنا ہے کہاں پہ رکنا ہے نہیں رکنا، کیسے حروف کو پڑھنا ہے، کہاں زور دینا ہے نہیں دینا، یہ ساری چیزیں بھی تدبر پر بلا شک معاون چیزیں ہیں، مددگار ہوتی ہیں. اصل میں جو تدبر کا معنی یہ ہے کہ ذہن کو چلانا، اپنی عقل کو کام میں لانا، کہ جو آیت کا معنی کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذہن کو استعمال کرنا. آیت کا معنی جاننا ایک چیز ہے، لیکن اس پہ ذہن کو چلانا، اس میں عقل کو لڑانا، یہ دوسری چیز ہے. یعنی یہ اس کو کہتے ہیں تدبر، یا اس پہ غور و فکر کرنا. صرف جان لینے سے ایک اور، جان لینے کے بعد اگلا جو مرحلہ، جو کام ہمارے کرنے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بنیادی مقصد اپنی کتاب کے نازل کرنے کا ہمارے سامنے بیان کیا. یہ تدبر انفرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، خود انسان پڑھ رہا ہے، اس میں جو آیت گزرے اس پر خود انفرادی طور پہ اس پہ تدبر کرے، اور اجتماعی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. جو اجتماعی طور پہ تدبر ہے اسی کو مدارسہ بھی کہا گیا. مدارسہ جو حدیث میں جو لفظ ہے مدارسہ، یہ ایک ہوتا ہے دراسہ، اس نے پڑھا. مدارسہ کہتے ہیں پڑھنے پڑھانے کو، کہ جو مل بیٹھ کے، اکٹھے بیٹھ کے جو ڈسکشن کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے جو غور و فکر کیا جاتا ہے، اس کو مدارسہ کہتے ہیں. تو یہ مدارسہ جو یہ اصل میں یعنی اجتماعی طور پہ قرآن پر تدبر کرنا اس کا نام ہے، جس کے بارے میں یہ نوید سنائی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. جب بھی کوئی قوم، جب بھی کوئی لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوں، اور کیوں جمع ہوں، کس کام کے لیے جمع ہوں؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. مقصد یہ کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اس کا مدارسہ کریں، یتدارسونہ،
اس کا مدارسہ کریں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، تو ان پر کیا چیز ان کو کیا خوشخبری ہے کہ جب بھی اس طرح ہوگا اللہ کے کسی گھر میں وہ اس مقصد کے لیے جمع ہوں گے تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوگی، اطمینان، وقار نازل ہوگا ان کے دلوں پر، اور رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، اور فرشتے ان کو گھیر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے پاس کریں گے جو اس کے پاس ہیں، فرشتوں میں ان کا اس مجلس کے لوگوں کا ذکر فرمائیں گے۔ آپ اس حدیث پر غور کریں، کیا عظیم ہمیں خوشخبری اس میں دی گئی ہے، اور کس چیز پر دی گئی ہے؟ اجتماعی طور پر قرآن پر غور و فکر کرنے پر، تدبر کرنے پر، اس مدارسہ کے جو مجلس کے انعقاد پر۔ یہ ایک عظیم عبادت ہے جس کو کہ اکثر لوگ بھلا چکے ہیں، اور اس کی احیاء کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ قرآن کے مدارسہ کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جمع ہوں، اپنے جو ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ ہم جمع ہوں۔ مقصد یہ ہو کہ قرآن کو پڑھنا پڑھانا ہے۔ ہمارے بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں، بے شمار اجتماعات ہوتے ہیں، یعنی نشستیں ہیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ملنا ملانا ہوتا ہے، بہت سے جو اس قسم کے مواقع ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ کیوں نہ ان اجتماعات کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے کہ قرآن کو پڑھایا جائے، یعنی باقی کام بھی اپنے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کا ایک حصہ جو وقت ہم اس میں صرف کر رہے ہیں، ممکن ہے گھنٹہ 2 گھنٹے صرف اگر کر رہے ہیں ایک نشست میں، تھوڑا سا حصہ قرآن کی ایک آیت لے کر اس پر غور و فکر کرنے میں بھی صرف کر دیا جائے۔ کیوں نہ یہ اس طرح کے جو مجالس ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے منعقد ہوتی ہیں، ان کو اس کام کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ اس کی جو سب سے اچھی صورت، جو اعلیٰ صورت ہے، یہ کہ مسجد میں بیٹھ کے لوگ جب ایک دوسرے کو ندا لگاتے ہیں کہ آؤ گھڑی بھر ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں، اور پھر وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور پڑھائیں، یہ ایک جو مثالی صورت ہے۔ لیکن جو دیگر نشستیں جو کہ دیگر مقاصد کے لیے کی جاتی ہیں، اس میں بھی اس کا ایک حصہ بھی اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی شان والا، بڑی بابرکت، یعنی بڑی قدر و منزلت والی ایک چیز ہے، قرآن کو پڑھنا پڑھانا، اس کو سمجھنا سمجھانا، کہ اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے، اس کا معنی سمجھا جائے، اس کا معنی جانے، پہلی بات ہے اس کا معنی جانے، اور پھر جو صورتحال، جو عملی جو موجودہ یعنی صورتحال ہے، اس کے ساتھ اس کے معنی کو جوڑا جائے، اس کا ربط جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ عظیم عبادت جس کا ہمیں شریعت میں ذکر ملتا ہے، یہ تقریباً مفقود ہو چکی ہے۔ اکثر مسلمان اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اکثر لوگ جو قرآن کی طرف جب ان کی توجہ ہوتی ہے، جو حق اس کا ادا وہ کرنے کے یعنی کوشش کرتے ہیں، اس کی تلاوت ہے۔ اکثر لوگ اس کی تلاوت کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تجوید کی اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا قرآن کی طرف توجہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مدارسہ ہے، قرآن پر اجتماعی طور پر غور و فکر کرنا، اس پر تدبر کرنا، بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل پیرا ہیں، جو اس کو زندہ، اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ پڑھنا پڑھانا، یہ اس حدیث کے اندر شامل ہے جس میں فرمایا گیا تعاہد القرآن، قرآن کو پکڑی رکھو، اس کو بار بار اس کی تجدید کرتے رہو، اس کا دھیان کرو۔ یہ جو لفظ یہاں استعمال کیا گیا تعاہد القرآن، اس کے اندر بے شک اس کو حفظ کرنا، اس کی تلاوت کرتے رہنا یہ بھی شامل ہے، اور بلا شک وہ بھی ضروری چیز ہے، لیکن اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، اس کی طرف توجہ دی جائے، جس میں اس کو پڑھنا پڑھانا، اس پہ غور و فکر کرنا انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جیسے اس حدیث میں اگلے حصے میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس طرح سے بھاگتا ہے، اگر اس کا دھیان نہ کیا جائے، اس کی طرف سے بندہ غفلت اختیار کر دے، اس طرح سے بھاگتا ہے جیسے اونٹ رسی چھڑا کے بھاگتا ہے۔ یہ دیکھیں صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرمائی ہوئی بات ہے۔ قرآن کی طرف سے غفلت ہوگی، تعاہد اگر نہیں ہوگا، اس کی تجدید، اس کے ساتھ اپنے اہل کی تجدید نہیں کرتے رہیں گے، تو ایسے بھاگے گا جیسے اونٹ رسی چھڑا کے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن سے تعلق جو ہے اس کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدارسہ جو پڑھنا پڑھانا ہے، اس کی ہمارے سے پہلے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے بھی اس کی اہمیت کو سمجھا، اس کی خوب حرص رکھتے تھے۔ اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ رحمان سے بندے کو جوڑتا ہے، اس کے ساتھ ربط پیدا کرتا ہے۔ جو بندہ جتنی زیادہ اللہ کی کتاب کو سمجھے گا، اتنا ہی زیادہ اپنے اس کی کتاب کو نازل کرنے والے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتا جائے گا۔ جو اس کے مراد کو، اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے، اس کے معنی کو بہتر سمجھے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کریں گے۔ یہ فائدہ ہے۔
اصل میں قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا، اس کا مدارسہ کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ ہم اپنے رب سے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے، اور آپ کا رب آپ سے اور زیادہ محبت کرنے لگ جائے، اور اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چیز چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تدبر جو ہے وہ یعنی حفظ کرنے پر بھی معاون ہوتا ہے کہ بندے کو جب ایک آیت سمجھ لگ جاتی ہے، اس کے الفاظ کے معنی بھی اور ساتھ اس آیت کا معنی بھی اس کے ذہن میں جو عمومی معنی ہے وہ بھی اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے، تو پھر یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ آیت دوبارہ سے اس کے ذہن سے نکل جائے، بھول جائے. اسی طرح آپس میں جو روابط بڑھانے کا بھی اچھا ذریعہ ہے. جب اس سنت کے احیاء ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو کہ آپس میں بیٹھ کے اجتماعی طور پہ مذاکرہ، اجتماعی طور پہ قرآن پر تدبر کرتے ہیں، ان میں انتہائی گہرے تعلقات استوار ہو جاتے ہیں. آپس میں مومنین کے درمیان روابط بڑھانے کا بھی اچھا ذریعہ ہے. اسی طرح سے جو یعنی الفت مودت جو آپس میں ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے بڑھتی ہے، کیونکہ مومنین اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے مل کے اس سنت کا جو ہے وہ احیاء کرتے ہیں، خواہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو اس کو پورا کرنے کے لیے. اسی طرح اس کے ذریعے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، نفس کی جو پاکیزگی ہوتی ہے. اور پھر جو بھی حدیث شروع میں ذکر کی اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ جب اکٹھے لوگ اس مقصد کے لیے بیٹھیں گے تو ان پہ سکینت نازل ہوگی، رحمت آئے گی اور فرشتے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا ملائے اعلیٰ میں ذکر فرمائیں گے. اس سے بڑھ کے اور کیا چیز چاہیے، یعنی اس سے بڑھ کے اور کیا انعام ہوگا جو کہ جس پر انسان جو جس کی طرف نظر دوڑائے تاکہ اس سنت کا وہ احیاء کرنے لگے. ابھی رمضان ختم ہوا، اس تعلق سے بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، رات کو مدارسہ ہوتا تھا. رمضان کی ہر رات کو وہ جو فرشتے افضل ترین فرشتے ہیں وہ افضل ترین انسان کے پاس تشریف لاتے تھے اور مدارسہ ہوتا تھا. وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، سنتے سناتے تھے. قرآن کریم جو ہے وہ ایک دوسرے کو سنتے سناتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے بعض دفعہ قرآن کو سننا پسند کرتے تھے. ظاہر ان پر قرآن نازل ہوا. آپ نے حضرت ابن مسعود کو کہا کہ قرآن پڑھ کے سنانے کا مطالبہ کیا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ پر ہی تو نازل ہوا ہے، آپ سے زیادہ کس کو قرآن آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر بھی ان کو تاکید تھی کہ نہیں میں پسند کرتا ہوں، دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں. حضرت ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، حتیٰ کہ جب اس آیت پہ پہنچے تھے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر آپ نے دیکھا تو حضرت ابن مسعود نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے یہ آنسو جاری تھے. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے بھی بعض دفعہ قرآن کو سننا پسند کرتے تھے، کیونکہ یہ چیز معاون ہوتی ہے اس کی آیات کے معنی پر غور و فکر کرنا، اس پہ تأمل کرنے پر. صحابہ کرام کے ہمیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ حلقوں کی صورت میں بیٹھا کرتے تھے مسجدوں میں، قرآن کا مدارسہ کیا کرتے تھے، پڑھتے پڑھاتے تھے. اس میں جو احکامات آئے ہیں، اس میں جو اللہ کی سنتوں کا ذکر ہوا ہے اور مختلف چیزوں کا، ان کو ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. صحابہ کرام اکٹھے بیٹھتے تھے اور دیکھیں ان کی مجلسیں کس موضوع پر ہوتی تھیں. وہ بھی دنیا سے غافل نہیں تھے، وہ بھی تجارت کرتے تھے، نوکریاں کرتے تھے، بیوی بچے ان کے بھی تھے، لیکن مقصد ان کا واضح تھا. اصل میں جو مقصد تھا آخرت کو کمانا تھا، اللہ کی رضا کا حصول تھا. یعنی جب وہ اگر فارغ بیٹھے ہیں تو ان کے اوقات جو پر کرنے والی چیز وہ یہ قرآن ہوا کرتی تھی، دین ہوتی تھی. وہ اکٹھے ان کے مجلسیں اس قسم کے موضوعات پر ہوتی تھیں، اکٹھے بیٹھتے ہوئے قرآنی جو قضیہ ہے، کوئی قرآنی چیز وہ پیش کی جاتی اور ہر کوئی اپنی اس پر جو اپنے علم کی روشنی میں اس کا ایک جواب دیتا. مثلا ایک دفعہ صحابہ کرام کی مجلس میں یہ پیش کیا گیا کہ وہ کون سی آیت ہے ارجع آیا فی کتاب اللہ، جس میں سب سے زیادہ امید ہے، سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے، یعنی جس کے ذریعے سے انسان میں اللہ سے سب سے زیادہ امید پیدا ہوتی ہے. جیسے کچھ آیتیں ہیں جن میں خوف کا ذکر کیا گیا، جو کہ اللہ سے خوف پیدا کرتی ہیں دل میں. جیسے کہا گیا کہ سب سے زیادہ خوف والی آیت جو قرآن میں آئی ہے مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو بھی برائی کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی، اس کا بدلہ وہ پائے گا. تو ان کی مجلس میں صحابہ کرام کی یہ سوال کہا گیا کہ اَيُّ آیَةٍ أَرْجَعُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، سب سے زیادہ امید والی آیت کون تھی. کسی نے جواب دیا کہ یہ سورہ مومن کی جو پہلی آیت ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ سورہ مومن کی تیسری آیت میں فرمایا گیا غافر الذنب، ذنب کو، گناہ کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا اور بڑے فضل والا لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ آیت
کسی نے ان صحابہ کے مجلس میں کہا کہ سب سے زیادہ امید والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مغفرت کا ذکر ہے گناہوں کی وہ پہلے کیا اور توبہ کی قبولیت کا بعد میں کیا. توبہ کی قبولیت سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غافر الذنب, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہا قابل التوب, تو توبہ قبول کرنے والے. دوسرے اس مجلس میں جو شرکاء تھے کسی نے کہا کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید والی کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم, میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ یقیناً میں ہی غفور الرحیم ہوں اور یہ کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے, میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم کا ذکر کیا, بعد میں اپنے عذاب کا ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید بندے کے دل میں پیدا کرتی ہے. ایک اور یہ جواب دیا گیا کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید والی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجیے کہ اے میرے بندو جنہوں نے کہ اپنے آپ پر زیادتی کی ہے, الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, مایوس نہ ہو, بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیں گے, بے شک وہ غفور الرحیم. لیکن اس آیت میں کیسی امید رکھی ہے, لیکن یہ مناقشہ ہو رہا ہے, یعنی یہ ایک مذاکرہ ہو رہا ہے کس کی مجلس میں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان کی مجلس میں مذاکرہ ہو رہا ہے. آخری جو ایک اور جواب اس مجلس میں دیا گیا, سب سے زیادہ امید والی آیت جو ہے وہ یہ سورہ انعام کی آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا, شرک کے ساتھ اس کو ملایا نہیں, تو ان کے لیے یقیناً امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف شرک کی نفی کر کے ان کے وہ لوگ جو کہ توحید خالص پر گامزن ہیں, شرک کی آمیزش ان کے ایمان کے ساتھ نہیں ہے, تو ان کو خوشخبری دی کہ وہ ان کے لیے امن ہے, آخرت میں امن میں رہیں گے. اس طرح سے آپ دیکھیں یہ ایک مجلس کی یعنی رداد ہے جو صحابہ کرام کی ہم نے دیکھی. مسافر لوگ جب آتے تھے ان کے پاس, جن کے بارے میں ان کو پتہ چلتا کہ ان کے پاس کچھ علم ہے, ان کے حیت سے ان کے چالہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے کچھ علم دیا ہے, ان سے بھی اس طرح کے مذاکرے ہوا کرتے تھے, سوالات وہ کرتے تھے کہ ان کے علم سے بھی وہ فائدہ اٹھائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دفعہ ان کے پاس یہ جو معمر رحمہ اللہ ایک عالم تھے تابعی, وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس ایک سوار گزرے, ان کے پاس ایک قافلہ گزرا, تو انہوں نے ایک قاصد اپنا بھجوایا کہ ان سے پوچھیں کہ وہ کون لوگ ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کس کا قصد کیے ہوئے ہیں, کہاں کا قصد کیے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ جئنا من الفج العمیق, کہ ہم دور دراز کونے سے آ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے, تو انہوں نے کہا نرید البیت العتیق, کہ ہم وہ پرانے گھر کے بیت العتیق یعنی کعبۃ اللہ کا قصد کیے ہوئے ہیں. ان کی یہ جو جواب تھا اس میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیا جئنا من الفج العمیق ونرید البیت العتیق, حضرت عمر نے اسے محسوس کیا کہ یہ لوگ یعنی صاحب علم لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لوگ ہیں جن کو ان لہؤلاء نبأ, یہ تو لوگ باقی کوئی شان والے لگتے ہیں, قدر و منزلت والے لوگ لگتے ہیں. اب آپ دیکھیں حضرت عمر ان سے کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں آیتوں کے بارے میں, انہوں نے اپنے قاصد کو جا کے اس آیت کے بارے میں پوچھو, اس آیت کے بارے میں پوچھو. اور پوچھنے والا کون ہے, جو امت کا یعنی سب سے بڑا عالم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صرف ان کے بعد سب سے بڑا عالم امت کا, وہ پوچھ رہا ہے. وہ ایک یعنی جو سوار گزر رہے ہیں, پاس سے قافلہ گزر رہا ہے, جیسے ان کو احساس ہوا کہ ان کے پاس کچھ علم لگتا ہے, تو انہوں نے کہا ان سے اپنے قاصد کو کہا کہ ان سے جا کے یہ پوچھو. انہوں نے ان سے پوچھوایا ایو آیت فی کتاب اللہ احکم, کہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ محکم آیت کون سی ہے. تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ والی آیت فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, جس نے ایک ذرہ بھر بھی خیر کا کام کیا وہ اس کو دیکھ لے گا, جس نے ذرہ بھر بھی شر کیا اس کو بھی دیکھ لے گا. انہوں نے پھر پوچھایا کہ سب سے زیادہ عدل والی آیت کون سی ہے, یعنی وہ آیت جس میں سب سے بڑھ کے عدل کا ذکر ہے وہ کون سی ہے. تو انہوں نے جواب دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, یہ اس آیت کا ان لوگوں نے ذکر کیا. حضرت عمر نے پھر پوچھایا کہ فأی آیات اعظم, عظیم ترین آیت اللہ کی کتاب میں کون سی ہے. انہوں نے آیت الکرسی کا ذکر کیا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حضرت عمر نے پوچھایا کہ ارجع آیہ, سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے. تو انہوں نے اسی آیت کا حوالہ دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, وہ لوگ جنہوں نے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتی کی, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو.
یہ ایک یعنی جو متاثر آئے تھے ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے قاصد کے ذریعے ان سے آیتوں کا یعنی کچھ پا رہے ہیں ان کے بارے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ترجمان القرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس جو تھے ان کو یہ حضرت ابن مسعود نے یہ لقب دیا تھا کہ یہ ترجمان القرآن ہے، قرآن کے ترجمان ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور ان کو تأویل سے مراد ہے قرآن کے معنی، قرآن کی تفسیر ان کو سکھا دے. اور ان سے جس قدر قرآن کی تفسیر یعنی مروی ہے کسی اور صحابی سے شاید نہیں ہے. یہ جو عظیم ترین علماء صحابہ میں سے گزرے ان میں سے ایک یہ نام تھے حبر الامہ، یہ سمندر ایک علم کا سمندر تھے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس اپنی کم سنی کے باوجود حضرت عمر اپنے پاس جن لوگوں کو بلاتے تھے جو ان کی شورا میں، خاص جو صاحب رائے جو ان کی شورا میں شامل تھے ان میں یہ بھی شامل تھے حضرت عبداللہ بن عباس. دیگر جو صحابہ ہیں وہ اس بات پر آپس میں بات کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے ان کو وہ حضرت عمر جو ہیں وہ اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے ان کے مقرب یہ جو لوگ ہیں ان میں سے یہ ابن عباس ہیں، حالانکہ ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بیٹے ہیں جو انہی کے ہم عمر ہیں، ان کو وہ نہیں بلاتے. حتیٰ کہ ایک مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا دیگر صحابہ کی موجودگی میں بھی، انہوں نے اور وہاں پہ عبداللہ بن عباس کی اس نشست میں موجود تھے، انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو سورہ نصر کی میں فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، اس میں کس بات کی خبر دی گئی، کیا بتایا گیا ہمیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج دین میں اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور اس سے استغفار کرو، بے شک وہ تواب ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا. اس آیت کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس آیت سے کیا پتہ چلا. کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ اس آیت میں یہ کہا گیا یہ حکم دیا گیا کہ جب ہمیں فتح نصیب ہو اور جب لوگ یعنی اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم اللہ کی حمد بیان کریں. یہ جو معنی ویسے ٹھیک ہے کیونکہ لیکن اس معنی میں کوئی استنباط نہیں ہے، کچھ یہ ایک ظاہری معنی ہے. تو سورہ میں صاف صاف کہا جائے جب یہ ہو جائے تم نے یہ کرنا ہے، اس میں کوئی اندر سے کوئی یعنی اس کی گہرائی میں جا کے کوئی نیا سبق نکالا نہیں گیا، بلکہ ایک ظاہری معنی آیت کا. تو پھر کچھ اور صحابہ تھے جنہوں نے یعنی سکوت اختیار کیا. پھر حضرت عمر نے خود عبداللہ بن عباس سے پوچھا، وہ ان کے فضل جو ہے اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو، اس آیت کا یہی معنی ہے، تم یہی بیان کرنا چاہتے ہو جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو حضرت عمر نے پوچھا کیا اس آیت کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف سے نصرت آ جائے، فتح آ جائے اور لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں تو یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے تمہاری موت کی قربت کی، کہ تمہاری موت اب قریب آ چکی ہے، بس لہذا تم اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر بیان کرو اور استغفار کرو. تو انہوں نے کہا اس میں اس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ان کی ایک نشانی بتائی گئی. اور حضرت عمر نے یہ سن کر کہا کہ میں بھی اس میں وہی اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا جو کہ تم جانتے ہو. حضرت عمر نے حضرت ابن عباس کی تصدیق کی. اسی طرح سے ایک دفعہ حضرت ابن عباس کی ہی موجودگی میں ایک نشست میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات دیکھیں حضرت عمر کی ہو رہی ہے اور کس طرح صحابہ کی مجلسیں ہوتی تھیں، مدارسہ کیسے ہوتا تھا، کس طرح سے مذاکرہ، کس قدر اہتمام تھا اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا، اس کو سمجھنے کا، اور کس بنیاد پر لوگوں کو مقرب کیا جاتا تھا. حضرت عمر کے شورا میں ایک کم سن جو لڑکا تھا وہ کس بنیاد پر باقی سارے صحابہ بڑے جو کبار صحابہ موجود ہیں ان کو بھی داخل کیا گیا، اس لیے کہ وہ قرآن کو زیادہ جانتے تھے. اس قدر اہمیت تھی یعنی قرآن علم کی ان کے نزدیک، حضرت عمر کے نزدیک. ایک نشست میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ سورہ بقرہ کی جو آیت جس میں ایک مثال بیان کی گئی، ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذریة ضعفاء يرحمك الله فاصابها عصار فيه نار فاحترقت. یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کی ہے. اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی مثال بیان کی گئی. حضرت ابن عباس نے کہا قصے میں اور بھی باتیں اختصار کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ایک عمل کی مثال بیان کی گئی ہے. پوری روایت تفصیل سے ابن کثیر میں موجود ہے.
انہوں نے کہا کہ عمل کی مثال بیان کی، تو میں نے پوچھا کہ عمل کی مثال بیان کی گئی ہے؟ حضرت ابن عباس نے پھر دوبارہ کہا کہ یہ ایک عمل کی مثال بیان کی گئی ہے، اور حضرت عمر نے پھر خود ہی یہ جواب دینے لگے کہ یہ ایک ایسے عمل، اس شخص کے عمل کی مثال بیان کی گئی جو کہ دولت مند شخص تھا، اس نے بہت نیکیاں کمائی تھیں، اللہ کے اطاعت کے کام کیے تھے، اور پھر شیطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس شیطان کو بھیجا جس کے پیچھے لگ کے وہ بندہ برائیوں میں لگ گیا، اور پھر سارے جو نیکیاں ان کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ اس مثال پر غور کریں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی آنکھیں کھول دینے والی مثال ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک باغ ہو، ان تکون لہ جنہ، اس کی ایک جنت ہو، ایک ہرا بھرا باغ ہو، جس میں کیا چیز ہو؟ کھجور کے درخت بھی ہوں اور مختلف میوہ جات ہوں، میووں کی قسمیں ہوں۔ عنب کہتے ہیں انگور کو، تو انگوروں کے انگور ایک انگور نہیں بلکہ اعناب، یعنی انگوروں کے بھی مختلف اقسام اس کے اندر ہوں۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کو سیراب کرنے کے مثلاً اس کو سیراب کرنے کا بھی اچھا انتظام اس باغ کو موجود ہے۔ لہو فیہا من کل الثمرات، ہر قسم کے ثمرات، جو پھل میوہ جات، وہ اس باغ کے اندر موجود ہے۔ یعنی باغ دیکھیں آپ، ایک تصور کریں، اس قسم کا باغ، ایک بڑا باغ ہے، ہرا بھرا، جس میں جو سیراب کرنے کا بھی اس کی کوئی فکر نہیں ہے، ہر قسم کے میوہ جات اس میں موجود ہیں۔ یہ تو ہے باغ کی حالت۔ اس کی اجتماعی حالت کیسی ہے؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، وہ جو شخص ہے اس کو بڑھاپا لاحق ہو، بڑھاپے کو پہنچ کے کام نہیں کر سکتا، ضعیف شخص ہوگا۔ اور اس پر مستضاد یہ کہ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کے اولاد ہے جو کہ ضعیف ہے، کام نہیں کر سکتی، یا وہ کم سنی کی وجہ سے کام نہیں کر سکتی، یا مرض کی وجہ سے، یا کسی اور بے بسی کی وہ عاجز ہے، کام نہیں کر سکتی۔ تو ایسا جو شخص ہے اس کے لیے اس بات کی کتنی اہمیت ہوگی؟ یعنی اگر یہ ساری اس کی اجتماعی حالت اچھی ہوتی پھر بھی بات کی بہت اہمیت ہوتی، لیکن اس کی اجتماعی حالت یہ ہے کہ خود وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، کچھ نہیں کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اس کی اولاد وہ بھی کام کرنے کے قابل نہیں، وہ بھی ابھی ضعیف ہے۔ تو یہ تو گویا کہ سارا تقریباً اس کا سارا جو مال و متاع جو اس دنیا میں اس کے لیے جو کچھ رکھا ہے، جو رزق کا اس کے لیے وسیلہ ہے، وہ باغ ہی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک طرف یہ اس کی اجتماعی حالت تھی، اس قسم کا اس کا انتہائی زبردست قسم کا ایک باغ تھا۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، ایک بگولا آتا ہے جس میں کہ آگ ہے اور وہ سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، احترقت، سارا باغ جل جاتا ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ آگے آیات کے اختتام میں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے سامنے کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں غور و فکر کی اس مثال پر دعوت دی ہے۔ ایک بندہ جو نیک کام کرتا ہے اس زندگی میں، اور پھر اس کے اندر ریاکاری شامل ہو جائے، اس کے اندر نمود و نمائش شامل ہو جائے، وہ پھر لوگوں کو اپنے ایک نیک کام کرے اور پھر صبح اٹھ کے لوگوں کو بتائے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ مقصد جو اس کے نیک کام میں اللہ کے ساتھ اس نے کسی اور کو شریک ٹھہرا لی، جو کہ اپنی نیت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کام میں اس نے کسی اور چیز کو بھی شریک کر لی، یا اس نے نیک کام کیا اور پھر ایسے کاموں کے پیچھے لگ گیا جن کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے کام ضائع ہو گئے۔ جب قیامت کے دن آیا جہاں کہ اس کو شدید ترین ضرورت ہے ان نیک کاموں کی، وہاں پہ اس کو کچھ ملا ہی نہیں۔ سارے جو اس نے اپنی نیکیاں کمانے میں اس نے اپنی زندگی برباد کی تھی اللہ کی اطاعت میں، اس نے اور ایسے کام کر دیے تھے جس کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ قیامت کے دن تو خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں ملا، جہاں اس کو شدید ترین ضرورت ہے۔ یہ وہ بوڑھا شخص جو ایسے بڑھاپے میں پہنچ گئے جس کے بچے بھی ابھی کمزور ہیں، اس کے جب یہ باغ جل جائے تو دیکھیں کیسے زبردست اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ قیامت کی دن اس کو کچھ نہیں ملا، جہاں اس کو شدید ترین ضرورت ہے وہاں پہ آ کے وہ بے بس ہے، خالی ہاتھ۔ بھائی مثالیں دیکھیں، اللہ کی آیات پر غور کریں، کیا ان میں اسباق رکھیں، لیکن بات یہ کہ اس پہ غور کرنے والا کون ہے، یعنی کون ہے کہ جو کہ اصل میں بیٹھے اللہ کی کتاب کو کھولے، اس کو پڑھے، دیکھے اس میں کیا مثالیں بیان کی ہیں، کیا ہمارے لیے عبرت کی کا جو سامان ہے اس کے اندر رکھا ہے، ذہن کو کھولنے والی کیا چیزیں ہمارے لیے اس میں رکھی ہیں۔ اور پھر یعنی اس کے ساتھ جن کے ساتھ بھی ہم مدارسہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ان مثالوں پر کون ہے جو یعنی غور و فکر کرے۔ لہٰذا بھائی یہ لازمی چیز ہے کہ ہم اس سنت کا احیاء کریں۔ یہ جو سنت ہے قرآن کو پڑھنا پڑھانا، مدارسہ، قرآن کا مذاکرہ، مدارسہ، اس سنت کا احیاء کرنا لازمی چیز ہے۔
یہ صحابہ کرام کا، اسلاف کا، ہمارے علماء کا ایک معمول تھا. اور خواہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی کیوں نہ، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ایک آیت ہی قرآن کی لے کر بیٹھیں، دیکھیں اس کا معنی کیا ہے، اس کے معنی کا کیا ربط ہے، اس آیت کا اس کا آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہماری جو موجودہ صورتحال ہے، دنیا کے مختلف جو دنیا میں درپیش یعنی مسائل ہیں، اس میں اس تعلق سے اس آیت میں کیا اس سے فوائد نکل رہے ہیں، اسباق نکل رہے ہیں، کیا اس میں احکام نکلتے ہیں، ہم اس میں کس قدر ان پر عمل کر رہے ہیں، مختلف پہلوؤں سے ایک آیت ہی کیوں نہ لی جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے. اور ایک آیت بھی بعض دفعہ ایک مجلس کو کور کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. یہ جو تدبر کرنا ہے، ایک اہم بات اس تعلق سے یہ ہے کہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، قرآن کا جو مدارسہ کرنا ہے، یہ اس کے معنی جاننے کے بعد ہی ممکن ہے. آیت کا اگر معنی معلوم نہیں ہوگا تو اس پہ تدبر کرنا یہ بھی یعنی اس کا بھی امکان نہیں، یہ ممکن نہیں. آپ کیسے اس کے معنی پر غور کریں گے اگر پہلے آپ اس کا معنی پتہ ہی نہیں. تدبر کرنا ایک اگلا مرحلہ ہے اس کے معنی جاننے کے بعد. پہلے آپ اس کا معنی کو سمجھیں گے پھر اس پر تدبر کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جو کوئی آسان تفسیر جس میں کہ الفاظ کے معنی بھی آسان طریقے سے بتائے ہوں، یعنی آیت کا ترجمہ اس طرح سے، یہ آیت کا ترجمہ اس طرح سے، آیت کے مختلف جو الفاظ ہیں اس کا کیا کیا مطلب ہے. اور دوسرے کہ اس میں جو ایک جس کو کہتے ہیں ایک عام جو مفہوم ہے آیت کا، اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا، وہ بھی ایک المعنی الاجمالی جس کو کہتے ہیں اجمالی معنی، وہ بھی اس کے اندر بتایا. تو اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ لگ جائے، اس کا جو عام ایک مفہوم ہے وہ آپ کو سمجھ لگے، اس کے بعد آپ اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کیا یاد ہے، قرآن کتنا یاد ہے، پتہ چلتا ہے چند صورتیں، چند چھوٹی صورتیں، آخر کی کوئی 10-20 صورتیں مثلا یاد ہیں. ان میں سے بھی وہ صورتیں جو ان کا بھی انتہائی قلیل جو مقدار ہے قرآن کی، صرف وہی یاد ہے، اور آگے یاد کرنے کا بھی اہتمام بہت مرتبہ نظر نہیں آتا ہے کہ روز بندہ ایک آیت ہی کوئی آگے یاد کر لیں. اور وہ جتنا یاد ہے اس میں سے بھی آپ پوچھیں سورہ فلق ہی شروع کریں، چاہے فلق کا کیا مطلب ہے، من شر غاسق کا کیا مطلب ہے، وقف کا کیا مطلب ہے، نفاثات عقد کیا مطلب ہے، پتہ چلے گا آگے سے بلینک ہے بندہ ہے، کچھ نہیں پتا. قل اللہ احد اللہ صمد کا کیا مطلب ہے، کفوان کا کیا مطلب ہے، یعنی آگے سے کوئی جواب نہیں ملے گا. وہ صورتیں جن کو ہر نماز میں اس کو 10 صورتیں یاد ہیں، وہی بار بار اس میں پڑھنی ہے، اس پہ غور و فکر وہ کیا کرے گا اگر اس کو ان کا معنی ہی نہیں پتا ہے. کوئی آپ صورت لے لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا ایک سے دوسرا لفظ جب آتا ہے اس کا معنی ہمیں نہیں پتا. کیا اتنا یہ مشکل علم ہے؟ یعنی کہ ان جو چھوٹی صورتیں جو کہ بارہا پڑھی جانے والی ہیں، ظاہر ہے جس چیز آپ بار بار پڑھیں گے اس کا معنی پتا ہو، سب سے زیادہ اس کے ذریعے سے یاد دہانی ہوگی. وہ آیات جن کو ہم کبھی کبھی پڑھتے ہیں ان کی نسبت وہ آیات جو کہ زیادہ پڑھی جاتی ہیں، زیادہ پہلے ابتدا ان سے کرنی چاہیے معنی سمجھنے کے لیے. بار بار ہم اس کو پڑھیں گے لیکن ہمیں کیسے یاد دہانی ہوگی ان کے ذریعے سے اگر ہمیں اس کو معنی ہی نہیں پتا. آپ اس مثال کو، یہ تو بات ہے چھوٹی صورتوں کی، بڑی صورتیں تو ایک طرف ہے، وہ تو یعنی جو انسان کبھی کبھی پڑھتا ہے وہ تو ان کی تو بات ہی یعنی دور کی ہے. تو اب سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ قرآن لے کے اس کے جو مدارسہ کرنا ہے قرآن کا، پہلا اس کا سٹیپ یہ، پہلا قدم اس کی طرف یہ ہے کہ قرآن کو اچھا کوئی ایسا معتمد ترجمہ لیا جائے جس میں جو عام مفہوم، اجمالی معنی اور اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ لگ جائے. اس کو پہلے ذہن نشین کرنا ضروری ہے. اور ظاہر ہے سارے لوگ طلب علم تو نہیں ہوتے، بلکہ اکثریت لوگوں کے طلب علم تو نہیں ہوتے کہ ہم لوگ کہیں کہ وہ 8 جلدیں یا 6 جلدیں اٹھا کے وہ پڑھیں. ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، جو بڑی تفسیریں، لیکن ان کو اگر ہم پڑھنے کے لیے کہیں تو وہ بندہ یہ کہ بجائے اس کے پڑھ ہی نہ پائے ان تفسیروں کو، تو عام طور پہ زیادہ مفید یہ ہے وہ بندہ جو کہ طالب علم نہیں ہے تو ایک ایسی تفسیر پڑھے جس کو کم از کم پڑھ لے. یعنی ایک مختصر تفسیر جس میں ایک معنی اجمالی معنی، ایک مختصر حواشی وغیرہ کے ساتھ مثلا ہو، یا جس بھی انداز میں ہو، بشرطے کو تفسیر ہونی معتمد چاہیے، صحیح منہج پہ تفسیر ہونی چاہیے، لکھنے والے کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. ورنہ کہنے کو قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے لیکن اس کے ترجمے میں بھی اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ عربی متن جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے ترجمے میں بھی بہت سی غلط چیزیں اندر شامل کی جا سکتی ہیں. اگر لکھنے والا جو ہے وہ صحیح عقیدے والا بندہ نہیں ہے، یا اس کا خود منہج جو ہے وہ یعنی خراب ہے. صحیح معتمد تفسیر، مختصر تفسیر لے کر اس کو سمجھنا، اس سے ایک مفہوم سمجھنا، یہ پہلی سٹیج ہے قرآن کے مدارسے کے لیے. اور یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ظاہر ہے ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز ہونی چاہیے، سب سے اہم پیغام جو ہمارے پاس
پہنچا ہے. رب العالمین نے ہماری طرف سے یہ چیز یعنی نازل کی ہے. کسی بھی پی ایچ ڈی کے تھیسس سے، کسی بھی اور ایکسپلینیشن سے، مختلف کیٹالاگ کو پڑھنے سے بعض آپ کو نظر آتا ہے کہ بندہ کوئی ڈیوائس خریدتا ہے، اکوپمنٹ خریدتا ہے، اس میں بڑی مشکل سے کیٹالاگ جو ہے آسان نہیں ہوتی، مشکل لکھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو ایک سے پوچھتا ہے، دوسرے سے پوچھتا ہے، ڈکشنری لے کے بیٹھتا ہے کہ نہیں ہمیں صحیح پتہ لگ جائے اس کو کیسے استعمال کرنا، صحیح طرح سے اس کو استعمال کریں. یعنی اتنی محنت ہمیں نظر آتی ہے دوسری چیزوں میں، ہم کیسے اپنے دفاتر میں کس طرح کی محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان تمام چیزوں سے زیادہ اہم چیز یہ اللہ کی کتاب ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کے باوجود آپ کو اتنا کم اہتمام نظر آتا ہے اس کتاب پر کہ اللہ تعالیٰ ہی اس یعنی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ کہ یہ یقیناً یا دہانی یا ذکر ہے تمہارے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ شاید تو غور کریں. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ تمہارے سے اس بارے میں پوچھا جانا ہے کہ یہ میں نے کتاب تمہارے لیے اے میرے بندو نازل کی تھی، تم نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو غور و فکر کی ہے یا اس سے غافل ہی رہے ہو. تمہارے سے پوچھا جانا ہے. میرے سے، آپ سے، ہر ایک سے ہم میں سے سوال ہونا ہے. جیسے یہاں پہ رب العالمین نے ہمیں خبر دی ہے سوف تسألون، تمہارے سوال ہونے کہ تم نے اس کتاب کو پڑھا، سمجھا، اس کے تعلق سے تمہارا کیا رویہ رہا ہے. تو یہ اس میں ہم اپنے آپ کو چھوٹ نہیں دے سکتے. اگر نہیں پڑھا پھر پوچھا جائے گا جس دن، تو اللہ تعالیٰ اس دن کے ہولناکی سے بچائی رکھے، کیا جواب دیں گے؟ تبھی ہم صحیح جواب دے سکتے ہیں، اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں اگر اس کا حق ادا کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں. لہذا اس جو اجتماعی انفرادی اجتماعی تدبر کرنا، مدارسہ کرنا، اس سنت کے احیاء کی شدید ترین ضرورت ہے، خاص طور پر اس دور میں جبکہ یہ سنت تقریباً مفقود یعنی ہو چکی ہے. ایک عالم نے اپنے طلبہ سے پوچھا اس دور میں کہ کیا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے کوئی پوچھے تو ہر کئی جوابوں کا فرض ہے، ظاہر فرض ہے، اس میں انہیں ہم کہتے ہیں ایمان کا حصہ ہے. اس نے کہا اچھا کیا دلیل ہے؟ آگے سے بالکل خاموشی. اتنی بنیادی بات نہیں، ہمارے عقیدے کی بات، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا فرض ہے. کیا دلیل ہے؟ کسی کو پتہ نہیں. کسی نے کہا یحبونہ، اس طرح کی مختلف آیات، کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن ایک وصف بیان کرنا، مومنین کے صرف بیان کرنے کو یہ کام کرتے ہیں، اس کی فرضیت پر دلالت نہیں کرتی. فرض چیز کا تو، اور فرضیت کی دلیل کوئی طالب علم جو ہے وہ نہیں لے کر آ سکا. حتیٰ کہ اس عالم نے خود یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قل ان کان آباؤکم ابناؤکم واخوانکم ازواجکم، کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے کے لوگ، اور تمہارے مال جن کو تم نے کمایا، تمہاری تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں خدشہ ہے، تمہارے گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اللہ اور اس کے رسول، اس کے راہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد، اس کی محبت سے، فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بأمرہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت نہ ہونے پر، یا اپنی محبت کسی بھی اور چیز سے کم ہونے پر اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی، ڈرایا کہ اگر تمہیں اللہ کی محبت جو کسی اور چیز کی محبت سے نیچے، اللہ کی محبت تمہیں دوسری چیزیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو. یہ ڈراوا، دھمکی صرف ظاہر فرض چیز کے چھوڑنے پر ہی دی جاتی. یہ دلیل حتیٰ کہ عالم نے خود بیان کی کہ یہ دلیل ہے اللہ کی محبت کی فرضیت پر. آپ دیکھیں، آپ خود سوچیں، ہم جو عقائد اپنائے ہوئے ہیں جن میں سے یعنی بہت سے ایسی چیزیں جو ہمیں یقین ہے کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے، ان میں سے کتنی چیزیں جن کا ہمیں اس لحاظ سے شرح صدر ہے کہ فلان جگہ پر یہ فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وہ آیات یعنی ہم ان گہرائیوں میں فروئی چیزوں کی بات نہیں کر رہے، بنیادی عقائد کی بات کریں. قرآن میں جن کے بارے میں واضح احکام آیات آئی ہیں، ان کا بھی اکثر ہم میں سے جواب دینے سے قاصر دیں گے کہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا، حرمت کی یا فرضیت کی دلیل قرآن مجید سے کہاں سے پتہ چلتی ہے. سلف صالحین جب ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے تھے، جمع ہوتے تھے، تو ان کی اکثر جو بات چیت، گفتگو، اس کا دار و مدار یہی قرآن کریم ہی ہوتا تھا. اور رب سے اس دور سے کچھ عرصہ پہلے تک بھی یہ حرم مکی میں باب فتح کے پاس ایک مجلس منعقد ہوتی تھی، اور جو کہ 10 سال جاری رہی ہے، جس میں بعض اکابر علماء اور طلب علم وہاں بیٹھا کرتے تھے. اور اس مجلس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ قرآن کا مدارسہ کرنا، پڑھتے پڑھاتے تھے. وہ کوئی تجوید کا یا قرآن حفظ کرنے کا، قرآن کی تلاوت کا حلقہ نہیں تھا، بلکہ وہ بیٹھتے تھے قرآن کی آیات کے معنی پر غور و فکر اجتماعی طور پہ کرتے تھے. اور یہ
اب سے کچھ دور پہلے تک 10 سال تک جو ہے باغ فتح کے پاس وہ مجلس جو جاری رہی تھی. بعض ایسے لوگ علماء اسلاف میں دیکھیں آپ کو اس کی بے شمار مثالیں نظر آئیں گی. کوئی ان میں سے ایسی مثال بھی نظر آتی ہے کہ اثر کی نماز کے بعد وہ نکلتے نہیں تھے جب تک کہ اپنے کسی بھائی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کسی کم از کم ایک آیت کو لے کے اس کا معنی جو ہے وہ اس کا مدارسہ نہ کر لیں. ایک مشہور عالم اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے, ان کا طریقہ تھا کہ وہ ہر 2 ہفتے میں اپنے سارے جو اپنے بچوں میں سے اپنی اولاد میں سے جتنے مرد یا لڑکے ان سب کو جمع کرتے تھے, اور اسی طرح ہر 2 ہفتے میں ایک دفعہ جو لڑکیوں کو جمع کیا کرتے تھے, اور اللہ کی اس کا مجلس کا موضوع یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی کتاب کوئی حصہ سامنے رکھا جاتا, اس کا مدارسہ کیا جاتا تھا عالم دین کی یعنی رہنمائی میں. وہ ظاہر خود فیملی کے یعنی سربراہ تھے, ان کی جو اولاد اور آگے پوتے پوتیاں نواسیاں ان کی بات ہو رہی ہے. ان میں سے ایک دن مخصوص تھا کہ سارے لڑکے, اور اسی طرح 2 ہفتے میں ایک دن مخصوص ہے ساری لڑکیاں جمع ہوتی ہیں, اور اللہ کی کتاب کو اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے, اس کا مدارسہ ہوتا تھا. اگر آپ اس میں دیکھیں, اگر ہمیں یعنی اللہ کی کتاب جو ہے وہ واقعی ہمارے ذہن میں اس کی آیات بیٹھتے ہیں تو بے شمار شبہات جو اس وقت معاشرے میں یعنی پھیلے ہوئے ہیں, جن کو رواج دیا جاتا ہے, جن کے ذریعے سے برین واشنگ کی کوشش کی جاتی ہے, اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لوگوں کو, مسلمانوں کو, اس کے خلاف آپ کو ایک ہتھیار مہیا ہو جاتا ہے. ہمارا ذہن وہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا اگر ہمارے ذہن میں قرآن کے بنیادی جو معانی ہیں وہ بھی تازہ رہیں. اسی طرح جو شبہات اور حرام کے کام ہیں جن کی یعنی اس وقت انتہائی جن کا عام چلن ہے جو معاشرے میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کے لیے بھی یہ لازمی چیز ہے کہ انسان قرآن سے اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ جوڑی رکھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیں, وہ جب اس عزیز مصر کی عورت تھی اس نے ان کو دعوت گناہ دی, حیت لک قالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, ساری چیزیں اس نے پورا یعنی ماحول تیار کر کے کہتی ہے آ جاؤ لو اب آ جاؤ. اس نے یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی اپنے آپ سے کرنے کے لیے. حضرت یوسف نے آگے سے کیا کہا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوایا. اگلی پچھلی یعنی آیات کو چھوڑتے ہوئے اس لفظ پہ غور کریں, ان کلمات پر, معاذ اللہ. اس دور میں کس قدر اس کی ضرورت ہے کہ اس قدر جو فتنے ہمارے سامنے آتے ہیں, حرام کی چیزیں پیش آتی ہیں, اور غور کریں وہ جو یہ واقعہ جو کس تناظر میں پیش آیا, کس تناظر میں یوسف علیہ السلام نے الفاظ کہے تھے جبکہ وہ اپنے ملک سے دور تھے, وہاں جان پہچان ان کی نہیں تھی. وہ ایک اسی کے محل میں تھے جو کہ ان کو یعنی دعوت گناہ دے رہی ہے. اس کا جو شوہر تھا وہ بھی انتہائی کم غیرت والا تھا, کیونکہ سارا واقعہ جو اس کو پتہ چل گیا تب بھی وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ یوسف اربن حال, یوسف تم اس سے منہ موڑ لو, تم یعنی ایک طرف ہٹ جاؤ. تب بھی اس نے جب اس کو پتہ چل گیا اس نے بیوی کی حرکتوں کا, تب بھی اس نے ان دونوں کو علیحدہ کرنے کو اہتمام نہیں کیا. اتنا اس میں غیرت کی یعنی کمی تھی. شوہر کم غیرت ہے, پھر اس کے بیوی کے ساتھ حرام کاری کرنا زیادہ آسان. آپ دیکھیں پورے ہر چیز جو ہے اس نے دروازے بھی غلقت الابواب, اچھی طرح سے غلقت, یہ جو ہے یہ مبالغہ ہوتی ہے, اچھی طرح سے اس نے دروازے بھی بند کر لیا. پھر وہ منصب والی, وہ وہاں پہ منصب اقتدار والی عورت ہے, اور ایک ایسے گھر میں جس کی اطاعت کرنی یعنی وہ جس میں غلام کی حیثیت ہے یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں. پھر جب وہ ان کو بلاتی ہے تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں, معاذ اللہ, اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. اب جب اس طرح کی جو حالت اس وقت پیش آئے نوجوانوں کو تو ان کو کیا کہنے, یہ الفاظ کہنے, خواہ وہ انٹرنیٹ پہ ہو یا ٹی وی پہ ہو یا ان کو یعنی ایس ایم ایس کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے یا کسی طرح سے بھی جب ان کو دعوت گناہ دی جائے, خواہ وہ یہ بدکاری کی دعوت ہو یا اس کے جو مقدمات ہیں اس سے کم کسی مرحلے کی دعوت و حرام کاری کی, کیا ان کو کہنا چاہیے, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے, معاذ اللہ, کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں, تو ہی مجھے اس سے بچا لے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں غور و فکر کریں تو آپ کو بہت سی چیزوں میں یعنی قوت مدافعت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ مختلف جو موقف اس کو آئیں گے, پیش آئیں گے, کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو ان میں محفوظ کرنا ہے. کرنا سے بیوتکن, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا, اور اے عورتوں تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو, اپنے گھروں میں ٹک کر رہو, یعنی کہ بیٹھ جاؤ, بلکہ کرنا یعنی قرار پکڑو. قرار پکڑنا یعنی ٹک جانا, جم کے رہنا. اب جو بہت سی یہ آزادی نسواں کی تحریکیں چلتی ہیں, اگر ایک دفعہ یہ آیت ہمارے اچھی طرح ذہن میں بیٹھی ہو, اللہ تعالیٰ نے کرنا فی بیوتکن, تو ہمیں یعنی ان جو گمراہی کی دعوتیں ہیں اس کے پیچھے لگ جانا ہمارا پھر مشکل ہوگا.
ٹھیک ہے، اور دوسری طرف حدیث ہے کہ اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن، تم عورتوں کی اجازت دی گئی تم اپنی حاجات کے لیے اپنے گھروں سے نکل سکتی ہے، ان میں کیسے مطابقت کریں گے اس پہ غور و فکر کریں، وہ بھی ایک علیحدہ باب ہے. لیکن مقصد یہ ہے بیان کرنے کا. یا اگر سود کا مسئلہ لیں، چلیے تھوڑی سی فیصد ہے، اس میں خیر ہے. آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ 2%، 1%، بہت تھوڑا سا سود کی ریشو ہے، اس میں کوئی اتنی قباحت تو نہیں ہے. لیکن جب آپ اللہ کے فرمان پہ غور کرتے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ جو بھی باقی رہ گئی ربا، سود، اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اگر آدھا فیصد ہی کیوں نہیں سود کی شرح جو ہے آدھا فیصد کیوں نہیں، تب بھی وہ سود ہی ہے. اس سے بھی اس آیت میں منع کیا گیا کہ جو بھی باقی رہ گئی، سود کی جتنی بھی کم شرح باقی رہ گئی اس کو چھوڑ دو، وہ بھی تمہارے پر حرام ہے. بے شمار چیزیں ہیں، اگر آپ یعنی قرآن کے جو واضح احکامات ہیں اس کو بھی ہم ذہن نشین رکھیں تو یہ ہمیں کس طرح شبہات سے اور شہوات سے، دونوں چیزوں سے ہمیں یہ کس طرح سے ہمارے ارد گرد جو ہے قلعہ کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں. ہمیں ہماری حفاظت جو ہے وہ کرنے میں انتہائی معاون یہ چیزیں ہوتی ہیں. بھائیو، اللہ تعالی ہمیں اس سنت کا احیاء کرنے کی توفیق دی کہ ہم قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی، اس کے مدارسہ کی، مذاکرہ کی مجلسوں کا انعقاد کرنے لگ گئے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ بھی اس سنت کا احیاء کریں. اے اللہ ہمیں قرآن سے اس طرح کا تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح تیری منشا ہے، جس طرح تیرے حبیب اور جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جس طرح کی ان کی سنت رہی ہے. درس کے اختتام سے پہلے ایک جو شوال کے روزوں کی بھی یاد دہانی ہے، جن بھائی نے بھی ابھی تک نہیں رکھے. جیسے حدیث میں آیا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد اس نے شوال میں 6 روزے رکھے تو ایسے جیسے کہ اس نے پورا زمانہ روزے رکھے. اور آگے اس میں تشریح کی کہ ایک نیکی 10 گنا ہوتی ہے. رمضان کے مہینے کے روزے 10 مہینوں کے روزے اور 6 دن کے روزے 60 دن ہیں، 2 مہینوں کے روزے. تو اس طرح سے گویا اس نے پورا سال روزے رکھے. اس میں بعض اشکال بھی آتے جس کا علماء نے جواب دیا کہ وہ تو کسی بھی مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ 10 گنا ہر نیکی کا ثواب ملتا ہے. خاص شوال میں جو روزے ان کا 10 گنا کرنے کا یہاں جو ذکر کیا گیا اس کی کیا اہمیت ہے. اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ شوال میں 6 روزے رکھنے کا ثواب اس قدر ملتا ہے یعنی شوال میں 6 روزے رکھ کے جو سارا سال روزوں کا اجر ہے وہ فرض روزوں کا ہے، کیونکہ رمضان کے 10 مہینے جس کے ساتھ اس کو ملائے گا وہ فرض روزے ہیں. ظاہر ہے فرض کا جو ثواب ہے نفل سے زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ہم شوال میں 6 روزے رکھے تو اس طرح اجر ملے گا کہ گویا 2 مہینے، یعنی اگر آپ 10 گنا 2 مہینے بنتے ہیں تو گویا کہ سارا سال فرض روزے رکھیں، باقی کسی مہینے میں رکھیں تو وہ نفل روزہ ہے. 10 گنا تو ہر مہینے میں ملتا ہے لیکن نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس نے ہم میں سے روزے نہیں رکھے اس کو روزے رکھنا توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری جائز حاجات کو جس میں تیری رضا شامل ہو اے اللہ ان کو پورا فرما دے، ہمیں پریشانیوں سے نجات دلا دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.